بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم اور سامعین اعظام، آج کا یہ مبارک دن جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، یہ بہت تاریخی پہلو کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ دن جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں ہم آزاد ملک میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو یہ ملک ایک دور میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ابھی چند وقت پہلے آپ سن رہے تھے ناظم پروگرام مولانا محمد علی فلاحی صاحب کو وہ گاہے بگاہے اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو قوم اور جو طبقہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیتا ہے تو وہ طبقہ عروج کے بجائے تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم اور جو طبقہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھتا ہے تو وہ عروج در عروج حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ناظم پروگرام بکثرت بیان کر رہے تھے کہ تعلیم کی بنا پر ہر قوم عروج حاصل کرتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو پڑھیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کے خون سے ہماری یہ زمین، ہندوستان کی زمین رنگین ہے، اس نے ہمارے اسلاف کا خون پیا ہے، اس میں ہمارے اسلاف کی جد و جہد وابستہ ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کو گنوایا ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ان کے گھروں کو نیلام کر دیا گیا تھا، ان کے سروں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا، انہوں نے آزادی کا جو سور یہاں کی عوام میں پھونکا تھا وہ ایک معمولی نہیں تھا، اس کے ذریعے سے پورے جم غفیر کو جگایا گیا۔ ہندوستان کے گھر گھر میں جا کر کے ہر فرد کے ذہن میں یہ تحریک جگائی گئی کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور ایک آزاد ملک میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، انگریز غاصبین کو یہاں سے ہمیں بھگانا ہے۔ آپ یاد کیجئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ میٹنگ اور وہ مجلس، جس مجلس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہے، اور وہاں بہت تھوڑی سی تعداد میں بڑے محرکین لوگ شریک تھے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں فرما رہے تھے کہ ہمیں انگریز سے لڑائی لڑنی ہے، ان سے انتقام لینا ہے، ان کو اپنے ملک سے بھگانا ہے، تو مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے کہا کہ حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، ہم کس طریقے سے انگریز کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ کہا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ کیا تم وہ قربانیاں بھول گئے، کیا تم وہ واقعات بھول گئے کہ کیا تمہاری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ حضرت نانوتوی نے جب یہ جملہ فرمایا تو تمام لوگوں کے رگ و ریشوں میں اور آزادی کی وہ تحریک گونج اٹھی، اور ان کے دلوں میں جو آزادی کی چنگاری تھی گویا کہ وہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھی، اور مجمع کے تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے اہل خانہ کی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے گھروں کی پرواہ کی ہے۔ اگر پرواہ کی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں اس ملک کو جو اس وقت میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ دوسری بات جو بکثرت عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تعلق تعلیم سے وابستہ کیجیے۔ ہمارے مدارس کے طلباء کا یہ نظام رہا ہے کہ ہر دور میں مدارس اسلامیہ میں اسلام کے شاہین اور ملک کے سپہ سالار پیدا کیے جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کا وجود اسی منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، تو لہٰذا ابھی کچھ سالوں پہلے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کا سروے کیا گیا، اور اس وقت میں جائزہ لیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والی اور سب سے زیادہ پڑھائی پر فوکس کرنے والی اور سب سے زیادہ تعلیمی رجحانات کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ تو پتہ چلا پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد میں اس طبقے کا نام نکل کر
طبقہ مغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق ہے، جس طبقے کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں دشمنی ہے، بغاوت ہے، جس طبقے کا ہم عملی طور پر بائیکاٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلے رپورٹ کے اس نتیجے کے مطابق پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد پتا چلا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم پر جو توجہ دیتی ہے وہ قوم اسرائیلی قوم ہے۔ ایک اسرائیل سال میں 40 کتابیں پڑھتا ہے، اور جب سروے کیا گیا مسلمانوں کا تو پتا چلا کہ ایک مسلمان سال میں 6 منٹ پڑھتا ہے۔ تو لہذا میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق تعلیم سے وابستہ کریں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے باشندگان کی حفاظت فرمائے، اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ ہمارے اللہ کے ساتھ